مسلم لیگ نون نے تھوڑی اکثریت لی تھی، وہ عمران خان ڈیمیج کرے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، نہ کوئی بات نہ بات کا کوئی چلیں یہ تو الیکشن آئے گا تو پتہ چلے گا کہ کس کے پلڑے میں کیا پڑتا ہے. میں ظفر علی شاہ صاحب آپ کے پاس آتی ہوں، پھر میں نے مالک صاحب سے بات کرنی ہے. یہ جو الزام سیاست ہے یہ کیا پاکستان کی پہلے بھی دہائیوں میں، آپ ماشاءاللہ اتنے سیزنڈ ہیں، تجربہ کار ہیں، یہ پہلے بھی آتی رہی، لیکن ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے جو آپ نے تحریک کا آغاز کیا تھا اور شروع میں بات کی وہ چلے گی، ایک مومنٹم بنے گا، الیکشن تک ماحول کریٹ کیا جائے گا، وہ کہاں رہ گیا؟ یہی ہے اپنا کہیں نہیں گیا وہ. مطلب میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے ایجنڈے، اپنا میکنزم، اپنا ٹائم، یہ دیکھیں نا کیا ہے سیاست ہے کیا. سیاسی جماعتوں کی آپس میں جو متعارف سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ کیوں ایک دوسرے پہ ملبہ خام خواہ پھینکتے رہتے ہیں؟ میرے نزدیک تو یہ خام خواہ والی بات ہے، لیکن اس سے جو اچیو کیا جاتا ہے وہ یہ کہ پبلک اوپینین فارمنگ کرو، اگلے کی خراب کرو، اپنی ٹھیک کرو. لیکن ہوتے دونوں غلطی پہ ہیں. پبلک اوپینین، پبلک جو ہے نا جس نے اوپینین فارم کرنا ہے وہ خود کیا یہ ہم ہی بڑے عقل مند آ گئے ہیں یہ 5-7 جماعتوں والے؟ کیا 18 کروڑ عوام روٹی نہیں کھاتی؟ کیا اس کو سمجھ نہیں؟ کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ ہوز ہو؟ کیا ان کو یہ نہیں پتا کس جماعت کا ابھی میں میاں صاحب برا نہ بنائے، مطلب میں خود احترام کرتا ہوں عمران خان صاحب کا، لیکن یہ جب ذاتی اٹیک کرتے ہیں نا جی، فلاں نے اس طرح کر دیا، فلاں جو ہیں یہ انہوں نے فرینڈلی اپوزیشن بنائی ہوئی ہے جی، فلاں یہ ملے ہوئے ہیں. اب اگر ایک نعرہ ادھر سے میں مار دوں کہ جناب عمران خان صاحب جناب مشرف صاحب کے ساتھ نہیں ملے ہوئے تھے، ان کا ریفرینڈم انہوں نے نہیں کرایا، انہوں نے ریفرینڈم میں اس کے حامی نہیں تھے، یہ فضول باتیں ہیں. سوال یہ ہے کہ پبلک اوپینین بنتے رہتے ہیں، شیٹر ہوتے رہتے ہیں، یہ لوگ فیصلہ کرتے رہتے ہیں، یہ خود یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب عمران خان صاحب جب اچھا نعرہ ہے، میں بطور سیاسی کارکن اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ جناب یہ چینج کا نعرہ، چینج کا بھی نعرہ ٹھیک ہے. اب یوتھ جو ہے، یوتھ کو تب تک جب تک ماضی کا نہ پتہ چلے، حال کی سمجھ نہیں لگتی، مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتا انسان. یہ ایسی انٹرلنک چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ، اور اسی وجہ سے سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بارے میں یہ کہتی ہیں اور کرتی ہیں، یہ بڑا اچھا ہے جی، یہ بڑا برا ہے، مطلب. اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب، بڑی اچھی بات ہے جی احساسوں والی مطلب ہے. اب احساسے وہ مثلا ویسے دے ایک مکان آپ کا بھی ہوگا، ایک میرا بھی ہوگا، اثاثہ ہی ہے. اگر تو اثاثہ کسی کی حق حلال کا ہے، انکم ٹیکس پے کر کے اس کے 2 گھر ہیں، 6 گھر ہیں، تو بات وہ ہے. لیکن سامنے پبلک کے جو خفیہ ہے وہ سامنے لے کے سامنے لے کے نعرہ تو اچھا ہے نا سر، نعرہ بہت اچھا ہے، میں خود تو کہہ رہا ہوں میں مطلب. لیکن مزہ تب ہے کہ دیکھیں نا جی، میں بڑا حاجی الف دین بنا ہوا ہوں، میرا جناب ایک مد مخالف ہے میرا، اثاثے لائے جائیں جی. میں اگر میں اتنا جرائم پیشہ ہوں، میں نے لوٹ مار کا اس کی ضرورت کیوں پیش آئی خان صاحب؟ میں یہ آلریڈی یہ لا موجود ہے، الیکشن لاز کے اندر ہے. میں اس سے بھی آگے جاتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو ایکسپوز کرنا چاہیے. مثلا دیکھیں نا جی، اب راجہ صاحب پھر برا بنا جائیں گے. ایک اثاثہ ہے موویبل پراپرٹی کا 67-65 بلین ڈالر کا، سوئٹزرلینڈ میں پڑا ہوا ہے، اوپن ہے. آپ کے ذریعے، آپ کی سکرین کے ذریعے، سپریم کورٹ کے ذریعے، کالم نگاروں کے ذریعے پتہ چلتا رہتا ہے. تو وہ ایک رائے ونڈ میں بھی ہے شاہ صاحب، جس کا 5,000 ٹیکس دیتے ہیں. ایک رائے ونڈ بھی ہے، رائے ونڈ میں کوئی رائے ونڈ میں لوٹ مار کا نہیں ہے، جس کا 5,000 سالانہ ٹیکس دیتے ہیں. یہ ہوتا ہے دکھتی رقم پہ یہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے. آپ کو تکلیف اب نہیں ہوئی؟ نہیں، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا. رائے ونڈ میں جو 5,000 ٹیکس دیتے ہیں، آپ صبح مقدمہ کرتے ہیں، میاں نواز شریف صاحب 5,000 سالانہ ٹیکس دیتے ہیں. کیا میاں نواز شریف صاحب 5,000 روپیہ سالانہ ٹیکس دیتے ہیں. کیا اگر پنجاب کی حکومت کا سابقہ سینئر وائس اور سینئر منسٹر کے علم اور نالج کی یہ حالت ہے تو واقعی یہ حکومتوں کا پھر اللہ ہی مانا کیا مطلب ہے. چلو بہرحال جی، 2 روپے دیتے ہیں یا 5 روپے دیتے ہیں، آپ ان کے خلاف انکم ٹیکس ٹریبیونل میں جا کر مقدمہ کر دیں. میں نے منع کیا ہے، آپ کو کوئی پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنا دیتے ہیں. آپ کو بڑی تکلیف ہوئی ہے. آپ کو میں تو وہ عرض کر رہا ہوں
کہ جو میاں سوئٹزرلینڈ صاحب کو سفارش کریں آپ ٹیکس دیکھا پورا بات دیا نہیں سنیں کریں۔ نہ سنیں گے نہ کرنے دیں گے یہ ہے وہ بات جو شاہ صاحب میں ایک بریک لے لیتی ہوں تاکہ ان کو سانس مل جائے۔ پھر میں مائک صاحب آپ سے جمہوریت سے ستائے ہوئے لوگ کوئی ایڈز دیتے ہیں خوشنما چہرے نظر آئے. ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. پاکستان کے اندر بہرحال مایوسی نہیں ہونی چاہیے. ایک عوام ہے, پبلک ہے 18 کروڑ کی, اور کوئی بے خبر عوام نہیں ہے, باخبر ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک طرف پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے آخری حصے میں ہم کسی کنکلوژن کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. راجہ صاحب, آپ سے میرا سوال ہے کہ آپ بات کر رہے تھے اثاثوں کی اور سوئٹزرلینڈ کی بات کر رہے تھے, کیا حرج ہے اگر پاکستان کے عوامی نمائندے اپنے اثاثے خود ہی پیش کر دیں, کسی سیل کی ضرورت نہ آئے پیش عمران خان صاحب کو اتنی ایفرٹ نہ کرنی پڑے, اس میں کیا حرج ہے؟ آسماں اس طرح ہے کہ جو بھی منتخب نمائندہ ہے, چاہے وہ ایم پی ہو, ایم این اے ہو, وزیر اعظم ہو, سب ہر سال اپنے اثاثے جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو بھیجتے ہیں, اور جو نہیں بھیجتا آپ نے دیکھا ہے کہ الیکشن کمیشن ان کو نااہل کرتا ہے. صرف ایک آدمی ہے جس پہ تنقید ہے, وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں, کیونکہ نہ وہ ایم پی ہیں نہ ایم این اے ہیں. وہ اپنے اثاثے ظاہر نہیں کر رہے, صرف 5,000 روپیہ سالانہ ٹیکس دیتے ہیں. ان کے بارے میں عمران خان نے بات کی, اور ہم بارہا مطالبہ کر چکے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اپنے اثاثے ظاہر کریں. اتنا بڑا ان کا گھر ہے اور اتنا ان کا کاروبار ہے, لیکن وہ پاکستان کو صرف 5,000 روپیہ ٹیکس دیتے ہیں. تو یہ عمران خان کا اشارہ طرف ہے, ہماری طرف ہے تو میرے اثاثے یا میری پارٹی کے جتنی ڈیڈ لیڈرشپ لائن ہے. تو انہوں نے آپ کی حکومت کو راجہ صاحب دی ہے, سول نافرمانی آپ کے خلاف ہونی ہے, تو یہ صرف میاں صاحب کے لیے تھوڑی ہے یہ. جی, وہ ہمارے جس آدمی کی نشاندہی کریں اس کے اثاثے ہم الیکشن کمیشن سے ثابت کر دیں گے کہ یہ اثاثے الیکشن کمیشن میں ہم نے ظاہر کیے ہوئے ہیں. اگر اس کے علاوہ وہ کوئی ثابت کر دے, ہم پوری قوم کو اس کا جواب دینے کے لیے. اچھا ٹھیک, جی شاہ صاحب. جہاں پہلی بار میں بھی عرض کر دوں, راجہ صاحب ماشاءاللہ خود بڑے سمجھدار آدمی ہیں. انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کو 5,000 دیتے ہوں گے, ممکن ہے 5 روپے دیتے ہوں. انکم ٹیکس کا ڈپارٹمنٹ, ایف بی آر کا, سی بی آر کا ڈپارٹمنٹ جناب صدر زرداری صاحب کے بتائے سینٹر میں, یہ کیوں نہیں موو کرتے؟ کیوں نوٹس آج تک انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو نہیں بھیجا کہ جناب یہ کیا کرتے ہیں آپ, 5,000 روپیہ یا 5 روپیہ یا 500 روپیہ دے رہے ہیں آپ؟ اور یہی سوال میاں محمود صاحب آپ سے ہے. ایک بات, اور دوسری بات راجہ صاحب نے یہ کہی ہے, ہمارے کسی آدمی کا بتا دیں کہ آپ ان کے آدمی کا, ان کے صدر صاحب کا, ہمارے اپنے صدر صاحب کا, ہم یہ پوچھتے ہیں کیا سوئٹزرلینڈ میں ان کے یہ 65-67 بلین ڈالر نہیں پڑے ہوئے, اور پڑے ہوئے ہیں اگر تو انہوں نے شو کیے ہیں, یہ کیا غلطی ہوگی؟ صاحب آپ نے ان کو صدر تو مانا ہے, نہ صدر نہیں, صدر تو ہے, شہباز شریف بھی مانتے ہیں. شہباز کوئکلی میں چاہوں گی آپ یہ بتائیے کہ یہ سول نافرمانی جیسی باتیں کر کے تحریک انصاف اپنا امپریشن نہیں خراب کری عوام کے اندر؟ فورس کو, وائلنس کو اندر نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ بجا بات کریں اثاثوں کے حوالے سے. دیکھیے, جس سطح پہ اب ملک پہنچ چکا ہے, اس میں اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ یہ جو اربوں ڈالر اس غریب قوم کے یہاں پاکستانیوں کے لوٹ کر باہر رکھے گئے ہیں, ان کو بے نقاب کیا جائے, انہیں واپس لانے کی کوشش کی جائے. میں تو آپ کے اس پروگرام کے توسط سے جناب چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی عرض کروں گا, انہوں نے ریکویسٹ کروں گا کہ آج خود نوٹس لیں, اور یہ آپ لوگ چلے جائیں نا, عدالت میں چلے جائیں, عدالت میں چلے جائیں آپ. آج خود نوٹس لے کے ایک کمیشن بنائیں سینئر ترین ججز پر مشتمل, یہی ہونے جا رہا ہے, اور یہ جتنے ایسٹس باہر ہیں ہمارے ان کو واپس لانے کی کوشش کریں. میں ابھی راجہ صاحب یہ کہہ رہے تھے, جی ہمارا خیال ہے کہ یہ میاں نواز شریف کے بارے میں ہے, یہ میرا خیال ہے زرداری صاحب کے اثاثے جو ہیں یہ سب سے زیادہ ہیں اس وقت ملک کے باہر, جو ڈکلیئر نہیں کیے گئے. اچھا, اس میں صرف میں ایک منٹ لوں گا. ان کی 34 پراپرٹیاں, 6 شوگر ملیں, 9 پراپرٹیاں امریکہ میں, شمی قریشی جن کو چلا رہے ہیں, اور برطانیہ میں 9 ہیں, جو گیند کو خراب کرتے ہیں وہ بھی تو ہیں, اور 27 بینکوں کے اندر اکاؤنٹ. میرا خیال ہے کہ اگر تو سارے کام چیف جسٹس کے ذمہ لگنے, ایگزیکٹو بھی انہوں نے چلانی ہے, یہ سارے پھر چیف ایگزیکٹو سارے ان کو بنائیں تاکہ وہی چلائیں.
یہ سارے منافقت کی باتیں کرتے ہیں. رحمان ملک صاحب کا بھی بیان چلا تھوڑے دن پہلے کہ اگر ان لوگوں نے صدر زرداری کے بارے میں ایسی باتیں کرنی نہ چھوڑی تو ہمارے پاس بہت کچا چھٹا ہے جو ہم کھول دیں گے. بھی اگر آپ کے پاس ہے پھر آپ کھولیں. بلیک میلنگ کی یہ پالیٹکس کیا چلتی ہے؟ سینٹر میں اس 3.5 سال میں جمہوریت یا جو بھی آپ کہہ لیں 7.5 کروڑ سے زیادہ لوگ اور سطح غربت سے نیچے چلے گئے. پنجاب میں جب یہ لوگ آئے یہ سرپلس پروونس تھا وہ نیچے چلا گیا. صرف پرابلم یہ ہے کیونکہ سینٹر میں اتنا زیادہ گند پڑا ہوا ہے کہ بائی ڈیفالٹ پنجاب بہتر لگتا ہے. پنجاب میں ہمیں میگا کرپشن کے کوئی اسکینڈل وہ سننے میں نہیں ہے جو ٹاپ لوگوں پہ انگلی اٹھے, جو اسٹریٹ ایک بات ہے. وہاں پہ ٹاپ لوگوں پہ, پرائم منسٹر پہ, سب پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں. ایشو یہ نہیں ہے, 500 بندہ مار دیا ڈینگی سے. ایشو بڑا سمپل ہے. مطلب یہ انہی باتوں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ڈینگی یا ڈینگی نہیں. ہاں جی, 500 لوگ جن کے مرے ان سے جا کے پوچھیں اور ہزاروں لوگ جو اسپتالوں میں پڑے ہیں ان سے جا کے پوچھیں. اس طرح نہ کریں. ایک آدمی کی لڑائی کی وجہ سے. رائے صاحب اگر مجھے 2 منٹ ذرا کوئی سنجیدہ گفتگو کرنے دیں تو میں آپ کا احسان مند ہوں گا. آپ لوگ آپس میں بیان بازی کر لیں. مسئلہ کیا ہوا ہے دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو ایک نئی چینج کی بات کیوں ہو رہی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپوزیشن کبھی الیکشن نہیں جیتتی, گورنمنٹ الیکشن ہارتی. اور جب بھی آپ نے اپوزیشن کے جلسوں کا سائز دیکھیں اس سے آپ کو اپوزیشن کی مضبوطی کا احساس نہیں ہوتا, اس سے آپ کے حکومت کی انپاپولرٹی کا احساس ہوتا ہے. دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہو کیا رہا ہے. یہ سارے ڈینائل میں ہیں, وہ اس پہ الزام, وہ اس پہ الزام. اور تیسری بات یہ سمجھ لیں, اور ایک چیز سمجھ لیں, لوگوں نے الیکٹ کیا آپ کو 5 سال کے لیے گورن کرنے کے لیے, رول کرنے کے لیے نہیں. آپ کو یہ حق دیا کہ آپ حکومت بنائیں, کام کریں. یہ حق نہیں دیا کہ جو آپ کا دل کرے سیاست بنائیں. یہ چھوٹ کوئی نہیں دے سکتا. جمہوریت کا مطلب ایک الیکٹڈ آٹوکریسی نہیں ہے. ٹھیک بات ہے, بہت زبردست بات کی ہے. ایک جمہوریت کا مطلب جو ہے وہ منتخب قسم کی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کی حکومت عوام کے لیے, عوام کے ذریعے ہوگی اور عوام کی خدمت کے واسطے ہوگی. پاکستان کے عوام یہ بات جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, بوجھتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے ووٹ ڈالنا ہے. تبدیلی کس کے ذریعے آتی ہے, نہیں آتی. عوام روٹی کپڑا اور مکان سے آگے اب سوچ نہیں رہے. فیصلہ آپ کا.